اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج یکم مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے جو شام ڈھلتے ہی ختم ہو جائے گا، اور بس ان کا یہی عالمی دن ہے۔ شام ڈھلنے تک وہ چھٹی منائیں گے اور پھر کل سے دوبارہ کاموں کا آغاز ہو جائے گا۔ بس یہی مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی محنت، ان کی مشقت، اور اس محنت و مشقت کی راہ میں جو تکالیف اور پریشانیاں ان کے آڑے آتی ہیں، اس کا نہ کبھی کوئی مداوع ہوا ہے، نہ کبھی مداوع ہو سکے گا۔ یہ دن ہم نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز اور اداروں کے لیے رکھ دی ہیں تاکہ وہ ان دنوں کو منا سکیں اور منانے کے بعد بین الاقوامی ایڈ حاصل کر سکیں۔ مزدوروں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ دن اسی طرح سے آتا رہے گا۔ چھٹی آپ کو یقیناً ملتی رہے گی، اسکولز کی چھٹی بھی ہو جائے گی، کالجز کی چھٹی بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ہمارے یہاں چھٹی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بارش ہو جائے تیز تو چھٹی ہو جاتی ہے، ہڑتال کبھی بھی ہو سکتی ہے، یوم سوگ کبھی بھی منایا جا سکتا ہے۔ تو چھٹیاں تو پاکستان اور چھٹی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جہاں پاکستان کا تصور دنیا میں کہیں پر بھی کسی کے بھی ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ چھٹی کا تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ چھٹی اور پاکستان یہ لازم و ملزوم ہے۔ بہرحال مزدوروں کو آج کا دن مبارک ہو، چھٹی کا دن۔ باقی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا چھٹی آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے، خاص طور پر میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی کہ ایک دن پہلے ہم نے جو واقعہ حمزہ کے ساتھ ہوا اور اس معصوم بچے کی جان گئی، ان کے والد سے ہم نے گفتگو کی، طالب سہیل صاحب سے۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات اور جس تکلیف اور کرب میں وہ مبتلا ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جگہ کوئی اور باپ بھی ہوتا تو شاید وہ اس کیفیت کا شکار نہیں ہوتا۔ ان کی تمام کیفیات اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ قاتل بس پکڑا جائے، بچے کو تو میں معاف کر دوں گا۔ دیکھیے ناظرین، انسان کی زندگی آغاز سے انجام تک جن ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے، ایولوشنری پروسیس، اس میں نو عمری اور جوانی کا دور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا پرخطر ترین دور ہوتا ہے، انتہائی ڈینجرس، کیونکہ اس دور میں انسان کچی مٹی کی مانند ہوتا ہے، جہاں موڑ لیجئے وہیں مڑ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جوانی کو دیوانگی کی شاخ قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الشباب شعب من الجنون، جوانی دیوانگی کی ایک شاخ ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جوانی کی مستی کے حوالے سے ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل کے لیے مناسب ہے کہ وہ جوانی کی مستی سے اپنی حفاظت کرے، کیونکہ اس میں ایسی خوشبو پائی جاتی ہے جو انسان کی عقل کو زائل اور اس کے وقار کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جوانوں کا ایک جنون ہے، اور ایک صاحب تو فرماتے بھی ہیں کہ یہ جنون کی جنگ ہے، جنون کی لڑائی ہے۔ جنون درست نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ جنون کو بہرحال کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہے۔ سمندر کی لہروں کو کبھی نہ کبھی ایک جگہ جا کر تھمنا ہے، ساحل پر پہنچ کر وہ دم توڑ دیتی ہیں۔ بھلے وہ بیچ سمندر میں جتنا ابھرنے کی کوشش کریں، جتنی ان میں طاقت آئے،
لیکن ساحل تک پہنچتے پہنچتے ان کا دم نکل جاتا ہے، اور وہ مٹی کے ذرات کو چومنے کے بعد اس بات کا اعتراف کر لیتی ہیں کہ ہم میں جتنی بھی پھوں پھاں کیوں نہ ہو، ہم جب تجھ تک پہنچتے ہیں تو سوائے تیری عظمت کو سلام کرنے کے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ انسان کے اندر کے جو اضطرابی کیفیت ہے، اس کو ایک نہ ایک دن یا کسی نہ کسی موقع پر ختم ہونا پڑتا ہے۔ جوانی کی مستی انسان سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اور جوانی کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس میں چور ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اس کی پہنچ سے دور نہیں، کوئی بھی شے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہو کی گرمی اسے ہر جا اور بے جا کام کرنے پر اکساتی ہے، وہ دوسروں پر اپنا روب جمانے، بالخصوص جو صنف مخالف ہوتی ہے، یعنی صنف نازک ہوتی ہے، اپوزٹ سیکس، اس کو متاثر کرنے کے لیے ہر حد عبور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ خود مختار بن جائے اور اپنے فیصلے خود کرے، اور خدا نہ خواستہ اس عمر میں اگر کہیں تربیت کی کمی اور والدین کی کوتاہیاں بھی شامل حال ہو جائیں تو پھر سچ کہتا ہوں کہ تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ تربیت کے بغیر بچہ جو ہے وہ ایک کٹی پتنگ کی مانند ہوتا ہے، ہوا اسے جس رخ پر اڑا کر لے جائے وہ وہیں پر پہنچ جاتا ہے، والدین کی فراہم کردہ آسائشوں سے سرشار مگر تربیت سے محروم۔ اور ایسا ہی حمزہ کے ساتھ بھی ہوا۔ حمزہ اور شعیب کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جن کی جذباتیت اور ناپختہ کاری نے صرف حمزہ کی نہیں، میں صرف حمزہ کی بات نہیں کروں گا، دو زندگیوں کو بھی نہیں بلکہ دو خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دو خاندان، جن میں سے ایک خاندان تو بہت متاثر ہے جو طالب سہیل صاحب کا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ شعیب کا خاندان ہے۔ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت خوشی اور بہت مسرت کے گیت گائے جا رہے ہیں؟ تکلیف میں تو وہ بھی ہیں۔ 5 روز قبل ڈیفینس کے ایک علاقے میں ایک لڑکی کے تنازع پر ایک تلخ کلامی ہوئی، اور اس کا انجام حمزہ کی موت اور شعیب کی گرفتاری کی شکل میں سامنے آیا۔ قتل تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعیب کے مفرور محافظ نے کیا، مگر طالب سہیل صاحب کے نزدیک شعیب بھی بری الذمہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قصوروار والدین ہیں، جن کی تربیت میں یقیناً کوئی کمی ضرور رہ گئی تھی، ورنہ یہ المناک واقعہ پیش نہیں آتا۔ قابل اجمیری صاحب کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ حادثہ بھی اچانک ہی رونما نہیں ہوا، بلکہ برسوں کی کوتاہیاں تھیں جو اس واقعے کی بنیاد بنی۔ حمزہ کے دکھی والد جناب طالب سہیل صاحب، آپ نے ان کے جذبات ایک روز قبل اسی پروگرام میں ملاحظہ فرمائے تھے۔ آج میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج میں نے جو کہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ تصویر کا محض ایک رخ تھا، اب شعیب کے والد اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج شعیب کے والد سے جب میں بات کرنے جا رہا ہوں تو میں حمزہ کے والد کو بھی ٹیلی فون لائن پر لوں، کم از کم ان دونوں خاندانوں کی گفتگو کرا دوں۔ جلد یا بدیر یہ ہونا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، طالب سہیل صاحب اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو برا نہیں مانیے گا، جلد یا بدیر یہ ہونا ہے۔ ابھی تو آپ یقیناً بات نہیں کریں گے اور آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن بالآخر آپ نے بات کرنی ہوگی۔ جب یہ جو دکھ ہوتا ہے نا طالب سہیل صاحب، اولاد کا غم، ابھی تو بہت زیادہ آپ کو شدید درد ہو رہا ہے، لیکن جو زخم بھرتا جائے گا، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، جو میں نے آپ کی گفتگو اس دن سنی، آپ اتنے پیارے انسان ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا زخم بھرتا جائے گا، آپ کو وہ زخم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ آپ کو شعیب پھر حمزہ جیسا محسوس ہوگا، اور آپ یہ چاہیں گے کہ اس کا مستقبل برباد نہ ہو۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ حمزہ تو ویسے بھی اب واپس نہیں آئے گا،
جذبات کی رو میں بہہ کر شعیب سے جو غلطی ہو گئی اس کا مداوع تو شاید اب ممکن نہیں ہے، مگر کیا ایک حادثے کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے حمزہ کے ساتھ ساتھ اب ہم کیا شعیب کو بھی ہلاکت میں ڈال دیں؟ ہم ایک بچے کو اب کرمنل بنا دیں؟ حمزہ کو شعیب کے محافظ نے قتل کیا، خود شعیب کی مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں، اس کا تعین تو ہونا بھی باقی ہے، اور نہ میں جج ہوں، نہ وکیل ہوں، نہ میرا یہ کام ہے۔ یقیناً شعیب کے حمزہ سے اختلافات ہوں گے، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس انتہا پر پہنچ جائے کہ حمزہ کی جان ہی لے لے؟ یہ تو غلط ہے نا، حمزہ کے ساتھ تو غلط ہوا، لیکن یہ قتل خطا ہو سکتا ہے، اسے قتل عمد کہنا درست نہیں ہے۔ جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا، جو باقی ہے اسے تو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ حمزہ کے والدین کا دست و بازو بھی تو بن سکتا ہے۔ قبر ایک کا مقدر بن گئی، جیل کی سلاخیں دوسرے کا نصیب نہیں بننا چاہیے۔ فیوچر تباہ ہو جائے گا، ایک کا تو فیوچر ہی نہیں رہا، حمزہ بیچارے کا تو فیوچر ہی نہیں رہا، لیکن جس کا فیوچر باقی ہے وہ فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ تو جلد یا بدیر تو ہمیں معاملے کا، بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں دنیا میں، میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، یار دوست اختلاف کرتے ہیں اس سے، مگر میں کہتا ہوں کہ بڑی جنگیں ہو گئیں پھر آپ کو پلٹ کر مذاکرات کی میز پر تو بیٹھنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملزم یا مجرم وہ گارڈ ہے جس نے گولی چلائی، اسے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور یہاں پر کوئی بھی شعیب کے والد کا ساتھ نہیں دے گا، کم از کم میں تو نہیں دوں گا۔ جس نے غلطی کی ہے اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن جو اس غلطی میں براہ راست شامل نہیں تھا، اگر ہم نے اسے بھی بیڑیاں پہنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تو کچھ سالوں کے بعد پھر وہ معصوم شعیب نہیں ہوگا، یا وہ عام شعیب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک غنڈہ، ایک بدماش اور ایک کرمنل بن کر باہر آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح حمزہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن ہم اس معصوم کی نسبت سے یا اس کا نام استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی روح کو تکلیف ہی پہنچائیں گے، سکون نہیں دیں گے۔ وہ قتل ناحق ہوا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے۔ طالب سہیل صاحب جیسے ہمت والے باپ کو، اور ان کی والدہ جن کی میں نے گفتگو سنی ہے، وہ بھی بہت ہمت والی خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے۔ بہت مشکل بات ہے، یہ کہنا بہت مشکل بات ہے، اور یہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن میری یہ کوشش تھی اور یہ کوشش رہے گی، میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے کہیں گے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بہرحال اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شعیب کے والد ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، نوید احمد صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ذرا بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ نوید صاحب کا کیا موقف ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس وقت کس کیفیت میں ہیں۔ آج ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ جی السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا نوید صاحب، میں آپ سے کچھ زیادہ سوالات نہیں کروں گا، بس ظاہر ہے کہ میڈیا میں ہم حمزہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ابھی یک طرفہ بات ہو رہی ہے، اور آپ کا کوئی موقف کسی نے نہیں لیا، آپ سے گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، سب سے پہلے، اور بہت کلیئر بتائیے گا، پوری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے، کتنا دکھ ہے آپ کو حمزہ کی موت کا؟ شعیب کے گرفتار ہونے کا زیادہ آپ کو صدمہ ہے یا حمزہ کی موت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بھائی، مجھے حمزہ کی شہادت کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ خدا نہ خواستہ مجھے اپنے بیٹے کے شہید ہونے پہ دکھ ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں حمزہ کے والد اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اور میری فیملی جلد از جلد تعزیت کے لیے ان کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ عامر بھائی، میں آپ کے توسط سے ان کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں اور میری فیملی ان کے گھر پر حاضر ہو سکیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے جذبات ہیں آپ کے، اور یہی ہونا چاہیے اور یہی آپ کو کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے
کہ طالب سہیل صاحب نے جن جذبات کا 2 دن پہلے اظہار کیا تھا، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، وہ یقیناً آپ کو اپنے گھر بھی آنے دیں گے اور آپ کی تعزیت بھی قبول کریں گے، اور بہت جلد اس مسئلے کا ایک مہذبانہ اور ایک باعزت حل بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور نکلے گا۔ یہ بتائیے آپ مجھے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا سیکیورٹی گارڈ کو کہ میرے بچے کو جو بھی ہاتھ لگائے بس تم اسے گولی مار دینا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری طرف سے گارڈ کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے، اور ایسی ہدایت عامر بھائی کوئی ذہنی طور پہ معذور شخص ہی دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گارڈ نے اس معصوم بچے کی جان لے کے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتا دیجئے نوید احمد صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ حمزہ تو نہیں رہا، ایک باپ، آپ ظاہر ہے کہ آپ شعیب کے باپ ہیں، تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کے بھی یہی جذبات ہوں گے کہ اب شعیب جو کہ یقیناً جلد یا بدیر رہا ہو جائے گا، کیونکہ براہ راست وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اگر وہ رہا ہو جاتا ہے تو کیا آپ یہ چاہیں گے، اور آپ کو چاہنا بھی چاہیے، یہ پورے پاکستان کی شاید آرزو ہو اور خواہش ہو، کہ اب حمزہ کی کمی کو شعیب ان کا بیٹا بن کر پورا کریں؟ بالکل عامر بھائی، میں طالب بھائی کو یقین دلاتا ہوں کہ شعیب ان کا بیٹا بن کر رہے گا اور ان کی خدمت کرے گا، اور ان کے ہر دکھ درد میں نہ ہی بلکہ شعیب بلکہ ہمارا سارا خاندان ان کے ساتھ شریک رہے گا انشاءاللہ۔ آخری سوال ایک آپ سے نوید احمد صاحب میں کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو مجھے یقین ہے کہ طالب سہیل صاحب بھی اگر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہوتے تو وہ بھی آپ سے یہ سوال کرتے۔ یہ جو گارڈ ہے، یہ اگر پکڑا جاتا ہے، جو کہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے، لیکن اگر یہ پکڑا جاتا ہے، اگر یہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، ٹیلی ویژن پر اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، کہ آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ بالکل عامر بھائی، میرا آپ سے وعدہ ہے، اور آپ کوئی بھی، میں ریکویسٹ کروں گا کسی بھی غلط فہمی میں مت رہیں کہ میں یا کوئی اس کی کوئی رکاوٹ بنے گا، بلکہ ہم تو پولیس کی مدد کر رہے ہیں، پولیس کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ریڈ کروانے میں، اور انویسٹیگیشن میں جہاں جہاں وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب ہم کو بلائیں گے ہم حاضر ہیں ان کی مدد کرنے میں۔ تو آپ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب گارڈ پکڑا جائے گا تو ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت شعیب کی کیا کیفیت ہے، اس کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے لاک اپ میں؟ آپ کی اولاد ہے، آپ دیکھ کر ضرور آئے ہوں گے، ملے ہوں گے، کیا سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں عامر بھائی، ایک جو ہے وہ ایک بچہ ہے، وہ بھی اس کو لاک اپ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم نے کبھی یہ تھانہ نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا کہ ایک بچے کو لاک اپ میں رکھا ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں طالب بھائی سے اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ساتھ اس کو کم از کم جرم نہ بنا دیں اس سے پہلے کہ خود اس کے اگینسٹ ثابت ہو۔ وہ بے قصور ہے، وہ بلا وجہ سفر کر رہا ہے، اور آج اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود اس کو نہ ہم دوائی دے سک رہے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکلے۔ اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا؟ زنجیریں باندھ کے رکھی ہوئی تھیں، جی ہاں۔ تو یہ تاثر تو اس پر اچھا نہیں پڑ رہا ہوگا؟ بالکل، مطلب آپ چھوٹے ہیں، دیکھیں بچہ ہے، 16 سال کی عمر ہے اس کی، تو کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کے ابھی ایک ہفتے کے بعد او لیولز کے امتحان ہیں، جو ایک ہفتے آج وہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد او لیولز کے امتحان میں بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ بہت برائٹ ماشاء اللہ، اسٹوڈنٹ ہے وہ، ماشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی بی گریڈ لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ ہمیشہ اس نے ہمیشہ وہ اپنے کلاس میں فرسٹ آتا رہے، اور اس بات کی تصدیق آپ اس کے اسکول سے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا رہے، اور ایک ہفتے کے بعد اس کے ایگزامس تھے اور آج اس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا یہ آپ لوگ سب خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اس مسئلے کو جتنا جلدی حل ہو جائے۔ شعیب کے والد صاحب، آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے نوید صاحب کہ آپ کی شعیب سے اگر گفتگو ہوئی ہے اور حمزہ کے متعلق آپ نے جب اس سے بات کی تو اسے کتنا دکھ ہے حمزہ کی موت کا؟
اس کو بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہم سب کو دکھ ہے، کیونکہ مطلب یہ تو اس ہوگا، یہ تو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہوگا. تو اس لیے اس کو بھی بہت زیادہ دکھ ہے، اور جتنا ہمیں دکھ ہے اور جتنا طالب بھائی اور ان کے جتنا حمزہ کے بھائی کو دکھ ہے، سمجھیں یہ بھی حمزہ کے بھائی جیسا ہے، اس کو نہیں دکھ ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ نوید احمد صاحب. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی اور پورا پاکستان اس وقت، کیونکہ یہ کچھ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں بڑوں کو پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ملزم کو تختہ دار تک بھی پہنچنا چاہیے، لیکن اگر ایک بچے کا مستقبل تباہ ہونے جا رہا ہے تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین. میں کوئی خود فیصلہ نہیں کرتا، نہ مجھے اختیار ہے نہ مجھے حق ہے، لیکن آپ نے گفتگو سنی، ندامت آپ کو نظر آ رہی ہے. نوید احمد صاحب کی گفتگو میں ندامت ہے، ان کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں. اور طالب سہیل صاحب کا زخم اپنی جگہ پر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے طالب سہیل صاحب سے کہ جی بس اب دیکھیں نا وہ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ ختم کریں. نہیں، آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ ٹائم لیں، لیکن جلد یا بدیر طالب صاحب بیٹھنا یہیں پڑے گا. معاف تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں. میں نے جو اس دن آپ کی باتیں سنی ہیں، میں نے بہت کم ایسی گفتگو سنی ہے جو آپ کو عقیدت اور محبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے. میں نے بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے نزدیک معاف کرنے والا بہت بڑا ہے. اس کا جو اجر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقامات متعین کر رکھے ہیں، میں اور آپ جان بھی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بہت مشکل ہوتا ہے معاف کرنا. یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کسی سٹیج پر کچھ لوگوں کو ایسی پوزیشن پہ پہنچا تھا کہ معاف کیا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے معاف کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو آپ کے وجود کو نقصان پہنچ جائے، آپ کی عزت اچھال دی جائے، آپ کی پگڑی اچھال دی جائے، اور پھر کوئی آپ سے معافی مانگے تو بہت مشکل ہوتا ہے معاف کرنا. لیکن معاف کرنے والے ہی بہرحال عظمت کی بلندیوں پر جاتے ہیں. تو اب میں آپ سے امید رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً کوشش کریں گے کہ شعیب کو معاف کر دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی طرح اس معاملے کو مل بیٹھ کر حل کر لیں. وہ بچہ بھی حوالات سے باہر آ جائے، حمزہ کی روح کو بھی سکون پہنچ جائے، اور سب مل کر حمزہ کی قبر پہ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر معافی مانگیں اس سے، یہ سارے گھر والے. ہمارا ایمان ہے ناظرین محترم کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی معافی مانگتا ہے، خاص طور پر جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو صاحب قبر ہے وہ وہاں بیٹھ کر آپ کی گفتگو سننے کے لیے موجود تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک جیسچر ہوتا ہے، ایک انداز ہے آپ کا معافی مانگنے کا. آپ بس جا کر وہاں اپنے ندامت کا اظہار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لیکن پہلے اس سے معافی مانگنی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ حمزہ بھی روز حشر ضرور معاف کر دے گا شعیب کو، لیکن جہاں تک قتل کرنے والے کا تعلق ہے، اسے معاف کرنا یا نہ کرنا یہ طالب سہیل صاحب کی ذمہ داری اور کام ہے، اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے. ہمیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور ہم اس سے کوئی ہمدردی رکھنا بھی نہیں چاہتے. ایسے ظالم گارڈز کو تو جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوں ان کے ساتھ تو بہت ہی سختی سے نمٹنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جو شعیب کا ہے، اس میں بہرحال سب کو آگے بڑھنا چاہیے. نوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں گے. جی عامر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان سے معافی کی درخواست کی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی سچے دل سے ان سے معافی کی درخواست کروں، اور میری فیملی ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہے کہ شعیب کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ بے قصور ہے. حمزہ کی شہادت کا غم ہم کبھی نہیں بھلا سکیں گے، بے اور شک، ہمیشہ حمزہ اور اس کی فیملی کے لیے دعا رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے لیکن نوید میں صاحب. ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جی ہمیں موقع دیں معافی مانگنے کا، اور ہم جو ہے میں بھی معاف کر دیں اور شعیب کو بھی معاف کر دیں، صحیح، کیونکہ وہ بے قصور ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح نوید احمد صاحب. آپ کی یہ انداز ندامت اور آپ کا یہ احساس شرمندگی رائے گا نہیں جائے گا.
اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور آپ گر نہیں گئے ہیں۔ جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے لیے راہوں کو آسان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے طالب سہیل صاحب کا، ہم ان پر جبر بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ضرور وسعت دے گا، کھول دے گا، ان کا شرح صدر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ شعیب کو معاف کر دیں گے، اسے اپنے بچے کی طرح خود لے کر آئیں گے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، اور وہ جس پھر عظمت کی بلندی پر ہوں گے تو ہم تو انہیں صرف سلام پیش کر سکتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے پھر دعا کروائی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین محترم میں لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور وقفے میں جانے سے پہلے جو آج کا سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے سوال رکھے جاتا ہوں کہ کس نبی کے حوالے سے خصوصیت سے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے؟ مائکرو ویو اوون ہے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، کس نبی کے حوالے سے خصوصیت سے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے؟ جواب دینے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر جواب لکھیے، 436% کر دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور ہمارا اس وقت جو پروگرام کا حصہ ہے مسائل آپ کے حل وظائف سے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، میں قبل اس کے کہ آپ کی کالز پروگرام میں شامل کروں، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کے علم سے ہم سب فیض حاصل کریں، اور کوئی ایک سوال ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کا جواب ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے۔ بڑا عجیب سا سوال میں کرنے جا رہا ہوں مولانا صاحب سے، اور قسمت کی، بلکہ اس کو کہیے کہ شومی قسمت دیکھیے کہ اب ایسے سوال بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، اور بڑے دل پر پتھر رکھ کر ایسے سوال ہم کرتے ہیں کہ حالانکہ اچھا نہیں لگتا لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اب آج کل ناظرین محترم، پہلے تو یہ ہوتا تھا بزرگوں سے یہ پوچھا جاتا تھا کاروبار میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی کوئی دعا بتا دیجئے، ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہے، روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، تو اب ان سے بچنے کی دعا بتا دیجئے۔ لیکن میں جو سوال مولانا صاحب سے کرنے جا رہا ہوں وہ مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے ناظرین محترم کہ عموماً کہنا پڑ رہا ہے، عموماً، حالانکہ یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بام بلاسٹ ہوتے ہیں مختلف حصوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، لوگ فوراً بھاگتے ہیں اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے، اور ان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ وہاں پر ان کا کوئی پیارا مر گیا ہے یا شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا ہے، تو پھر اس کی بیچارے باقیات تلاش کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، شناخت کرنے کے لیے چپلوں سے پہچانتے ہیں، بکھری ہوئی چیزوں سے شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں ایک اور دھماکہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچانک ہی دوسرا دھماکہ بھی وہاں پر ہو جائے گا، اور وہ فوراً ظاہر ہے کہ پہلے دھماکے کے بعد ایک فطری بات ہے کہ انسان فوراً لپکتا ہے کہ بھائی اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کرے، لیکن جو ظالمان ہوتے ہیں وہ فوراً تیاری رکھتے ہیں ایک اور بام بلاسٹ کی یا ایک اور دھماکے کی۔ تو ایسی صورتحال میں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پڑھ کر آدمی آگے بڑھے؟ اب دیکھیں بلاسٹ تو پھر ہونا ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن دعائیں تو روک دیتی ہیں، باندھ دیتی ہیں، بہت کچھ رک جاتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے دعا۔ تو اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تدبیر کے ساتھ ساتھ، تدبیر اپنی جگہ پر ہے، احتیاط کرنی چاہیے، فوراً نہیں بڑھنا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعا کون سی ہونی چاہیے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان واضح ہے، تو آپ کی بات کو مزید واضح کر رہا ہوں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح شام دعا مانگا کرو۔ جی، تو ایک تو بہت بڑا نسخہ ہے میرے آقا کی طرف سے کہ پوری امت کو کہ ہمیشہ دعا مانگا کرے۔ صحیح۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ اگر یہ شخص کوئی دعا پڑھ کے نکلتا ہے گھر سے تو خیریت سے لوٹنے کی ضمانت اللہ تعالیٰ اس کی عطا فرما رہا ہے کہ وہ خیر سے لوٹ کے آئے گا۔ وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اگر بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ بالکل خیریت سے ہی گھر لوٹے گا انشاءاللہ. اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے کہ کہیں بم بلاسٹ ہوا ہو اور وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہو تو پھر اس دعا کو بار بار پڑھتا رہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے انشاءاللہ تعالی اس دعا کی نور سے بالکل حفاظت نصیب ہوگی انشاءاللہ. وہ اول تو واقعہ ہوگا نہیں, اگر ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رک جائے گا کہ اس کے لیے ضمانت ہے. اور تیسرا اس کا نسخہ جو ہے وہ ہر ایک کو اپنانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے صبح نماز نہیں پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل گیا. تو نماز فجر کا اہتمام بھی کریں. اور آخری بات بھی یاد آ گئی کہ اصحاب کہف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے 7 نام ہیں اور ان کے سک کا ایک نام, 8 نام ہو گئے. اس 8 ناموں کو لکھ کر کوئی شخص اپنے بازو میں پہن لے یا گلے میں تعویذ بنا کے پہن لے تو وہ الحمدللہ مرتے دم تک محفوظ رہے گا. تو یہ اگر کسی کو اصحاب کہف کے نام نہیں معلوم یا وہ تفسیر قرآن سے نہیں تلاش کر سکتے تو مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر کے پتے پر, میں انشاءاللہ بھجوا دوں. اچھا, جو آپ نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ دیں تو اچھی بات ہے. وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اتنا پڑھ لینا بھی کافی اتنا پڑھ لینا بھی کافی. بس میں نے اس لیے رہنمائی کے لیے آپ سے پوچھ لیا. ساتھ ساتھ جو جمادی الثانی کا نصاب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, جو کہ وظائف کا سلسلہ ہے, جو وظیفہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی ہدایت ہوتی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں, تو وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, یہ آپ نے روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ پورے ماہ میں 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں. اب ماہ ختم ہونے والا ہے, جنہوں نے نہیں رکھے ہیں وہ فوراً رکھنا شروع کر دیں, کیونکہ آج 20 جمادی الثانی ہو گئی ہے اور پھر کل 21 ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے, پھر رجب المرجب آنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر روزانہ آدھا گھنٹہ آپ درود پاک پڑھیے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ, 2 رکعت صلاۃ التوبہ بعد نماز عشاء, یہ اپنا معمول بنا لیجئے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ انشاءاللہ کل 21 جمادی الثانی اور پھر 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے, اور انشاءاللہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہم اس کا بہت اہتمام کر رہے ہیں, اور پیر کے روز مگر ہم کریں گے 22 جمادی الثانی نہیں, بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ طویل ٹرانسمیشن انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر. آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, آپ کی اجازت ہے؟ جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. میں الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں, فرمائیے. قادری صاحب کو بھی میرا سلام عرض کیجیے گا. میرے 2 سوال ہیں بیسیکلی. جو پہلا سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ عرصے سے میرے دماغ میں ہے, لیکن ابھی تک کچھ ایسا جواب نہیں مل سکا جو کہ مجھے سیٹسفائی کر سکے. اور پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے, اور اللہ سے کس طرح سے ہمیں پتہ, ہم تو کرتے ہیں, وہ تو انسان کے there is something inside a human کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا, کیسی فیلنگز ہوں گی کہ اللہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے. کیونکہ اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہیں تو حضرت رابعہ بصری کو 6 درہم میں مطلب کہ رابعہ بصری جیسی عظیم, میرا خیال ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کی عظمت جو ہے, ان کی شان جو ہے, پھر بھی وہ اللہ کے حکم سے 6 درہم میں بکی تھیں. حضرت یوسف جو تھے وہ 1 اٹی کے مول بک گئے تھے. تو وہ آزمائشیں اس کی بڑی بڑی عجیب ہوتی ہیں, اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, آپ سوال میں سمجھ گیا آپ کا, لیکن میں تو ظاہر ہے کہ طفل مکتب ہوں, آپ کو جواب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہی دیں گے. بہن آپ ٹیلی فون لائن پر ہی ہیں نا؟ جی, اور دوسرا ایک کوشچن اور تھا بھائی پلیز, کہ میرے کچھ ڈاکومنٹس آنے ہیں, میں ان کا کافی منتھ سے ویٹ کر رہی ہوں, اور بس کچھ ایسا دعا بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے حکم سے جو ہے نا میری بس یہ پریشانی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جوابات آپ ان سے ہی لیجئے گا. ایک چونکہ بہت ہی لے مین کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو گناہ کرنے کے بعد کبھی کوئی گناہ, سب سے گناہ, ہم سب گناہ گار ہیں, میں تو سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, لیکن گناہ کے بعد توبہ کا خیال آتا ہے؟ گناہ کے بعد جب مجھے کبھی کوئی گناہ ہو جائے, مختصراً مجھے بتائیں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ لائن پر ہیں, کبھی کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کا خیال آ جاتا ہے؟
بے شک اس میں کوئی شک کی بات تو پھر نہیں اللہ ہے۔ آپ سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی اب آپ کو جو ہے وہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب بتائیں جی۔ نہیں، آپ نے بڑا واضح جواب دے دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، جی اور دل کی روشنی کی علامت یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جائے۔ جی جو آپ نے فرمایا کہ گناہ کے بعد اگر توبہ کا خیال آ جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے اور ہمیں خوف بھی اللہ کا نصیب ہے۔ جی تو یہ بہت آسان سے جواب ہے۔ جی اچھا، ان کو وظیفہ بتا دیں ڈاکیومنٹس کا جو ہے، ڈاکومنٹس کے لیے، ڈاکیومنٹس ان کے آنے ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا یہ کام ہو جائے، اس کے لیے پیاری بہن آپ سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کر لیا کریں۔ اماں پارے میں یہ صورت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے بعد التجا کریں گی تو راستہ کھل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ عامر بھائی، میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ میرے کو اگر کوئی چیز کا علم ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے کسی کی مدد کروں یا کچھ بھی اس طرح کی ہیلپ کرنا چاہوں تو اللہ کے حکم سے میں کرتی بھی ہوں، اور ہر وقت میرے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ میں سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، صحیح، اور ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں کہ خدا میرے سے جو بھی غلطیاں وہ معاف کرے، اور میرے نماز کی پابندی کرنا چاہتی ہوں لیکن نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی۔ اس کے لیے مجھے ایک وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد یعنی الگ رہ گیا ہے، تو یعنی کہ بہو نہ خود آتی ہیں نہ ان کو آنے دیتی ہیں نا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ آنا جانا رکھے، خوشی سے الگ رہی، میں نے اسے رکھ دیا کیونکہ میں زور زبردستی کرنے والوں میں۔ ٹھیک ہے، مختصراً بہت سارے لوگ کالز پر ہوتے ہیں، یہ دونوں سوال۔ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ پانی پر دم کر کے دن میں 2-3 مرتبہ پانی اس گلاس کا پی لیا کریں، انشاءاللہ تعالی نماز کا ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا، بیٹے کے دل میں نرمی آ جائے، بہو کے دل میں نرمی آ جائے، 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا قدوسو کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس نام کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ السلام علیکم حسین صاحب۔ جناب، ایک سوال تھا میرا بشیر صاحب سے، جی کہ جس طرح روزے کا فدیہ ہوتا ہے، کیا نماز کا فدیہ ہوتا ہے؟ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے، نماز کا فدیہ ہوتا ہے؟ روزے کا فدیہ زندگی میں بھی دیا جا سکتا ہے، اگر ایسا معلوم ہو کہ ایسا شخص اب روزہ نہیں رکھ سکے گا تو دیا جا سکتا ہے زندگی میں، لیکن نماز کا فدیہ مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ میری سسٹر کی شادی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایج اس کی 30 ہو گئی ہے، اور یعنی کہ اس کا نام بشرا ہے اور امی کا نام طاہرہ ہے، تو یعنی کہ جو بھی ہوتا ہے کوئی بھی رشتہ یعنی کہ پسند یعنی کہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنے سال ہو گئے ہیں، اب پڑھائی بھی اتنی کرتی ہے لیکن کچھ بھی وہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے یعنی کہ کچھ پوچھنا تھا، بتا دیں۔ ارے ابھی تو 30 سال کی ہوئی ہیں، بشرا ہو جائے گی، بشرا نام اتنا اچھا ہے، بشرا کی شادی ہو جائے گی۔ بشیر فاروقی صاحب دیکھیے ابھی آپ کو کتنا اچھا وظیفہ بتائیں گے، وہ سنیے آپ۔ جی، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف روزانہ تلاوت کریں، بہت جلدی انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی، جی بہن فرمائیے۔ وظیفہ پوچھنا ہے۔ جی بہن۔ جی، ہم اتنی پریشانی رہتی ہے گھر میں، نہ کاروبار صحیح ہے ہمارا، نہ اپنا گھر ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا کاروبار کام کیا کرتے ہیں آپ کے رکشا شوہر؟ چلاتے ہیں۔ ہاں، رکشا چلاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی، گھر ہمارا خود ہے، لیاری میں ہے، مگر ہم وہاں جانا نہیں چاہ رہے، کافی ہنگامی حالات ہیں، ہم سوچ رہے ہیں یہیں کہیں مل جائے اور بیچ کے لے لیں، مگر وہ بھی نہیں دکھ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سنیے بشیر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مکان خریدنے اور بیچنے کے لیے پورے دن میں کسی وقت بھی وقت نکال کر 21 تسبیحاں یا مالکو کی تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا وہی مالک ہے، وہ ضرور آپ کو ذاتی مکان کا مالک بنا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، جی مجھے فرمائیے۔ وظیفہ پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ بھائی صاحب، میرے گھریلو حالات بہت خراب ہیں، میرے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میری نندے بھی ٹھیک نہیں ہیں،
اور انہوں نے بہت زیادہ کیس کیے ہوئے ہیں، اور میں 1 سال سے تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے اپنے مائکے بیٹھی ہوئی ہوں. تو پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، میرے خاوند ٹھیک ہو جائے، میرے سسرال والے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، ایک بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ. اس کے باوجود وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ان کی بہنوں کی وجہ سے. بہنوں کی وجہ سے. جی سنیے بشیر صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بزرگوں نے عطا فرمایا ہے. 786 مرتبہ تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن کی نیت سے پڑھیں، پھر 7 دن پھر پڑھیں، 7 دن پھر پڑھیں، 21 دن اس کو کریں. اللہ تعالیٰ اس 21 دن کے اندر اس کے نظارے دکھا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کس نبی کے حوالے سے خصوصیت سے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے ہی کماتے تھے اور پھر کھایا کرتے تھے. ونر ہیں بابر محمود صاحب لاہور سے، اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے، اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ مطلب وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ جن کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شوکت سے ہی اور محبت نہیں ہو جاتی، بلکہ اس بات کا بھی یقین کامل ہو جاتا ہے وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے عظمت کی بلندیوں پر لے جائے، جسے چاہے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم دے دے، اور جسے چاہے اس کے لہن میں اتنی طاقت اور اثر دے دے کہ جب وہ لہن داؤدی کا استعمال ہو تو پرندے بھی وہاں پر آ کے جمع ہو جائیں اور اس زبور کو سنیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے جواب ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مائکرو ویو اوون ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہم مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود ہیں آئیں گے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یا اللہ بری موت سے بچا لے. ہمارے وطن کے حالات اچھے کر دے، ہم سب کے گھریلو حالات اچھے کر دے. گھر کا ہر فرد نمازی بن جائے، گھر کی ہر خاتون با پردہ ہو جائے. اے پروردگار ہمارے ساتھ جتنے دعا میں شریک ہیں اور پوری امت میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کا نور عطا فرما. جو تنگ دست و بے روزگار ہیں ان کو غیب سے روزی عطا فرما. جن کے شوہر ظلم کر رہے ہیں ان کے شوہروں کا دل نرم کر دے. جن کی بیویاں ظلم کر رہی ہیں ان کی بیویوں کو کا دل نرم کر دے. جو لاپتہ، گمشدہ، اغوا زدہ ہیں خیر سے گھر پہنچ جائیں. جو بے اولاد مالک انہیں صحت مند جنت میں لے جانے والی اولاد بخش دے. اور جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کے صدموں سے بچا لے. والدین کو اولاد کی میتیں اٹھانے سے بچا لے. یا اللہ ہماری ڈھیر ساری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں بے رشتہ ہیں، ان کے غیب سے رشتوں کا سامان کر دے. اور جو جو جہاں جہاں مسلمان جس حالت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما. پروردگار ہم سب کی اور پوری امت کی تمام 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 بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم دور فرما. سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے دعا کرائی. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.